نور میری جان یہ لباس پہن لینا۔ آسیہ اس سے ایک سرخ رنگ کا چھوٹا فراق اور پاجامہ پکڑاتے ہوئے بولی۔ یہ آپ نے آپ ہی کے لیے بنایا تھا نا ماما؟ وہ لباس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں تو یہ تو میں نے تمہارے لیے ہی بنایا تھا، آسیہ نور سے نظریں چرا کر بولی، ورنہ حقیقت یہی تھی کہ 2 سال پہلے ہی یہ سرخ رنگ کا لباس تحریم کی فرمائش پر آسیہ نے بنوایا تھا، مگر اس کے نصیب میں تو نہ ہو سکا۔ مگر اب اس اچانک نکاح پر آسیہ کو نور کے لیے یہی سوٹ مناسب لگا، ورنہ تو نور کی الماری میں کوئی شوخ رنگ کا لباس نہ تھے جسے وہ پہن سکتی۔ ماما یہ آپ بھی کا ہے، میں کیسے یہ پہنوں؟ وہ لباس پا ہاتھ تھکے نم لہجے میں بولی، یہ تمہاری قسمت کا ہی تھا، تب بھی تحریم نہ پہن سکی، اور اب شاباش جلدی اٹھ کر یہ لباس پہن کر آؤ، میں تمہیں ہلکا سا تیار کر دوں۔ آسیہ اسے زبردستی اٹھا کر واش روم کی طرف بھیجتی ہوئی بولی۔ ماشاءاللہ لباس بدل کے باہر آئی تو نور کو دیکھا آسیہ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سنگار میز کے سامنے گئی اور اپنا عکس شیشے میں دیکھنے لگی۔ سفید رنگت پر سرخ لباس اسے بے حد سوٹ کر رہا تھا۔ آسیہ نے نور کے قریب جا کر اس کا ماتھا محبت سے چوما جو سرخ رنگ میں دمک رہی تھی۔ اس نے نور کو بٹھا کر اس کے میک اپ کرنے لگی۔ نور آسیہ کو خاموشی سے خود کو تیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی جب ماضی کی ایک خوبصورت یاد اس کے سامنے لہرائی۔ وہ جھولے پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ تحریم اسے جھولا دے رہی تھی۔ آپ کی شادی پر میں خود آپ کو اچھا سا تیار کروں گی، نور آنکھوں میں شرارتی چمک لیے تحریم سے بولی۔ خدا کا مانو لڑکی، میں نے دلہن بننا ہے، بوتنی نہیں۔ تحریم اسے زور سے جھولا دیتی آنکھیں گھما کر بولی، ہاں 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 آپی، پھر تو آپ سب سے مختلف دلہن بنے گی، بوتنی والی دلہن۔ دور دور سے لوگ آپ کو دیکھنے آئیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی، تحریم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ تو مجھے چھوڑ کر اپنی بات کو، تمہارا نکاح والے دن جب میری خوبصورت ہاتھ تمہارے چہرے پر میک اپ کریں گے تو تم تو سب لوگوں کو اپنے خوفناک میک اپ سے پیچھے چھوڑ جاؤ گی۔ تحریم مسکرا کر بولی، ہائے اللہ آپی، ایسا ظلم مجھ پر مت کیجیے گا، ایک بار ہی تو زندگی میں نے دلہن بننا ہے، اور وہ بھی آپ کے ہاتھوں سے تو کبھی نہیں بنوں گی۔ وہ منہ چڑھائے تحریم کو پیچھے مڑ کر زبان دکھاتی ہوئی بولی، بچوں اب دیکھنا، دلہن تو تمہیں میں ہی بناؤں گی۔ تحریم اسے دھمکاتی جھولا دیتے ہوئے بولی، کبھی نہیں۔ وہ مسکرا کر تحریم کو زبان دکھاتی بولی، نور میری جان کیا سوچ رہی ہو؟ دیکھو میں نے تمہیں تیار کر دیا ہے۔ آسیہ کے ہلانے پر وہ جادو کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ کچھ نہیں ماما، وہ اپنی انگلیاں چٹاتی اٹکتی ہوئی بولنے لگی کہ آسیہ بیچ میں اسے ٹوکتے ہوئے بولی، تم ایک بار خود کو دیکھ لو، میں تمہارے پاپا کی بات سناؤں۔ ابھی ان کے باہر سے آواز آئی ہے۔ آسیہ کی بات پر اس نے سر ہلایا تو وہ اس کا سر چوم کر باہر چلی گئی۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنی پلکوں کی جھالر اٹھا کر خود کو آئینہ میں دیکھا تو ایک پل کے لیے دنگ رہ گئی۔ وہ ہلکے سے میک اپ میں سجی سنوری کسی کو بھی اپنی دیوانی بنا سکتی تھی۔ وہ تقریباً 2 سال بعد ایسے تیار ہوئی تھی، ورنہ تو میک اپ تو دور کی بات، وہ تو شوخ رنگ بھی نہیں پہنتی تھی۔ وہ خود پر ایک بھرپور نظر ڈال کے اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتی ہوئی نہ ختم ہونے والی سوچوں میں گم ہو گئی تھی۔ ارحم اپنے چند ایک بھروسہ مند دوستوں کے ساتھ زمان کے گھر موجود تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر سفید کرتا شلوار اور کالی واسکٹ پہنے ایک شان سے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر موجودگی سنجیدگی اس کی وجاہت میں مزید اضافہ کر رہی تھی۔ ارحم، پھر نکاح شروع کیا جائے؟ زمان نے اجازت طلب لہجے میں ارحم سے پوچھا، جس نے اپنے سر کو جنبش دے کر جواب دیا تھا۔ جلد ہی نکاح کے عجائب مراحل مکمل ہو چکے تھے۔ اتنے اہم موقع پر تحریم کو یاد کرتے نور کی آنکھیں نم تھیں، جبکہ خود کو کسی انجان شخص کے حوالے کرنے پر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح خوف سے لرز رہا تھا۔ بھیگی ہتھیلیوں اور کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ اس نے دلہے کے نام پر کچھ خاص غور نہ کیا تھا، ورنہ جان جاتی کہ دلہا کون ہے۔ ماما، آپ نے انہیں کیا میرے ماضی کے متعلق بتایا ہے؟ اس نے اچانک آسیہ پوچھا، جو محبت سے پرنم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، آنکھیں چراتے کمزور لہجے میں آسیہ نے جواب دیا۔ ماما، آپ جھوٹ بول رہی ہیں، وہ بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ آسیہ نے اور زمان نے اس کے شوہر کو سب پہلے ہی بتا دیا ہوگا۔ نور، یہ آپ ایسا
کر سکتی ہیں، اب دونوں نے دھوکے سے میری شادی کروائی ہے۔ وہ آسیہ کی بات کاٹتے ہوئے غصے سے بولی، میری جان تم اپنے ماضی کو بھول جاؤ۔ آسیہ سمجھاتے ہوئے نور کو بولی، کیسے بھول جاؤں اپنے ماضی کو ماما؟ میرا ماضی ایک ناسور زخم کی طرح مجھ میں موجود ہے، کیسے بھول جاؤں اپنے اس سیاہ ماضی کو ماما؟ بتائیے مجھے۔ آپ لوگوں کے لیے میں صرف ایک بوجھ تھی جسے آپ نے کسی شخص پر تھوپ دیا ہے۔ وہ غصے سے تیز ہوتی سانسوں اور سرخ چہرے کے ساتھ بھیگے لہجے میں اونچی آواز میں بولتی آسیہ کا کلیجہ چیر گئی۔ جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا بالکل نہیں ہے نور۔ آسیہ آنکھوں میں آنسو لیے دھیمی آواز میں بولی، مجھے ابھی اس شخص سے ملنا ہے جس سے میرا نکاح ہوا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں آسیہ کی بات کو نظر انداز کر کے بولی، نور تم ماما پلیز۔ وہ التجائی انداز میں آسیہ کو ٹوکتے ہوئے بولی، ایسا کچھ مت بتانا اسے جس سے تمہارا بابا کا سر جھک جائے۔ آسیہ اسے بولتے ہوئے کمرے سے چلی گئی تاکہ ارحم کو کمرے میں بھیج سکے۔ دونوں نے بامشکل خود کو آنے والے وقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار کیا اور بیڈ پر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کوئین مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، کیا تم فری ہو؟ افراہم تحریم کے کمرے میں ناک کرتا ہوا داخل ہو کر بولا، ہاں شاہ میں بالکل فری ہوں، آؤ بیٹھو اور بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ تحریم جو بیڈ پر لیٹی کو کتاب پڑھ رہی تھی افراہم کے آنے پر سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کی بات سن کر اسے سامنے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کر کے بولی، پہلے تو جو بات میں تمہیں بتانے والا ہوں اسے سکون سے سنو، اپنے غصے پر قابو رکھنا۔ افراہم صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا، شاہ سیدھی بات کرو، مجھے گھما پھرا کر بات سننے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ وہ اپنے ماتھے پر سلوٹے ڈال کر بولی، آسیہ آنٹی سے آج صبح کو میری بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ آج نور کا نکاح زمان انکل نے اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا ہے۔ وہ تیزی سے آخری بات بول گیا تھا۔ غصے کی شدت سے سرخ چہرے کے ساتھ اس نے میں قریب پڑا گلاس دیوار پر زور سے دے مارا۔ تحریم کیوں؟ کس کی مرضی سے اس کا نکاح ہوا ہے؟ کیا نور کی رضامندی شامل تھی؟ یقیناً زمان صاحب نے اس پر اپنا فیصلہ زبردستی سونپا ہوگا۔ وہ افراہم کی پکار کو نظر انداز کرتی غصے سے چیختے ہوئے بولی، وہ اس کے ماں باپ ہے تحریم، ان کا حق نور پر تم سے کہیں زیادہ ہے، اور یہ مت بھولو تم نے اسے اس کے مشکل وقت میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اب وہ اس کے لیے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ یقیناً اچھا ہی ہوگا۔ افراہم اسے سخت لہجے میں بولا تھا، شاہ تم اب حد سے بڑھ رہے ہو، یہ مت بھولو اس کو انصاف دلانے کے لیے میں اس سے دور ہوئی تھی۔ اور کیا کہا تم نے؟ میں نے اسے مشکل وقت میں چھوڑ دیا۔ لگتا ہے تم شاید بوڑھے ہو رہے ہو، یا شاید تمہاری یادداشت کمزور ہوتی گئی ہے جو تمہیں یاد نہیں۔ زمان صاحب نے خود مجھے گھر سے نکالا۔ وہ اب کی بار لیمپ اٹھا کر دیوار پر مارتے ہوئے غصے سے بولی، اپنے غصے کو قابو کرو کوئین، ورنہ یہ تمہارے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ حد سے میں نہیں تم بڑھ رہی ہو، اگر انکل نے تمہیں نکالا تھا تو تم نے بھی ضد سے گھر چھوڑا تھا، اور ورنہ باتوں سے بھی حل کیا جا سکتا تھا۔ افراہم تحمل سے بولتا، تحریم کے غصے کو مزید بھڑکا چکا تھا۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو افراہم شاہ، ورنہ غصے میں مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے جس کے بعد مجھے پچھتانا ہو۔ تحریم رخ موڑتے ہوئے بولی تو افراہم خاموشی سے اسے اس کے حال پر چھوڑتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تحریم نے اٹھ کمرے کے دروازے کو لاک لگایا اور اپنا غصہ کم کرنے کے لیے ڈریسنگ میز پر پڑی چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے زور سے نیچے پھینکا۔ وہ چیختے ہوئے چیزیں گراتی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی تھی۔ نور اس کی پکار میں کتنا درد تھا کہ آسانی سے کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے اب وہ روتے ہوئے اس سے سرگوشی میں بول رہی تھی، کوئی مجھے نہیں سمجھ سکتا کہ میں کتنی تکلیف میں ہوں۔ سب کو کیوں لگتا ہے کہ میں نے خوشی سے اپنی جان عزیز بہن کو چھوڑا؟ اگر وہ تکلیف میں تھی تو میں بھی تو تکلیف میں ہوں۔ وہ تھوڑی دیر زمین پر بیٹھ کے آنسو بہانے کے بعد اپنے گیلے چہرے کو بے دردی سے صاف کرتے ہوئے اٹھی اور الماری میں سے نور کی تصویر نکال کے اسے چوم کر اپنے سینے سے لگاتی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اپنے اور نور کے ماضی کی خوشگوار لمحات یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ تھی۔ ماضی، بابا جانی آپ آج اتنا لیٹ کیوں آئے ہیں؟ زمان جو آفس میں ہوئے واقعے کی وجہ سے کچھ پریشان تھا اور آج گھر لیٹ آیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اسے تحریم کی چہچہاتی آواز سنائی دی، سوری بیٹا آج ایک ضروری کام تھا، اسی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ آپ کو کوئی کام تھا؟ زمان آسیہ سے پانی کا گلاس پکڑ کر منہ سے لگاتا ہوا
بولا بابا جانی آج آپ نے مجھے اور نور کو شاپنگ بار لے کر جانے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے کہا تھا آپ جلدی واپس آئیں گے۔ تحریم اداس لہجے میں بولی تحریم کسی اور دن تمہارے بابا لے جائیں گے، آج وہ تھکے ہوئے ہیں۔ آسیہ سمجھانے والے انداز میں تحریم سے بولی مما آپ بھول گئی ہیں، اگلے ہفتہ میرا اور نور کا ٹرپ جا رہا ہے، اسی وجہ سے آج ہم نے بابا کے ساتھ جانا تھا۔ تحریم آسیہ کو یاد دلاتے ہوئے بولی کل میں آفس نہیں جاؤں گا، پھر تم دونوں کو شاپنگ پر لے جاؤں گا، اور یہ نور ہے کہاں، نظر ہی نہیں آ رہی۔ زمان نے بولتے ہوئے آخر میں نور کا پوچھا تھینک یو سو مچ بابا جانی، اور نور دادو کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، میں اسے ابھی بتا کر آتی ہوں، وہ خوشی سے زمان سے بولی اور بھاگتی ہوئی دادو کے کمرے میں چلی گئی۔ زمان نے مسکراتے ہوئے تحریم کو جاتے دیکھا، دن پوری رفتار سے گزر رہے تھے۔ زمان جبران کی طرف سے دی گئی دھمکیوں کو بھول گیا تھا۔ ایک دن چھوڑ کر تحریم اور نور کا ٹرپ جانا تھا، مگر بدقسمتی سے نور بیمار ہو گئی تھی۔ مما مجھے بھی ٹرپ پر نہیں جانا، اگر نور نہیں جائے گی تو۔ تحریم نور کے پاس بیٹھ کر اس کے سر میں ہلکے سے ہاتھ چلاتے ہوئے آسیہ سے بولی آپ پلیز چلی جائیے اور جا کر اچھی اچھی تصویریں وہاں بنائیے گا اور مجھے دکھائیے گا۔ نور نے لقاحت سے آنکھیں کھول کر تحریم سے کہا ہاں تحریم، نور بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تم چلی جانا، ہم سب نور کے پاس موجود ہیں۔ آسیہ نے بھی تحریم کو سمجھاتے ہوئے کہا مگر ماما میرا پتہ نہیں کیوں جانے کو دل نہیں مان رہا۔ وہ اداسی سے بولی کچھ نہیں ہوتا، تم کل چلی جانا، اب اس پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ آسیہ بات ختم کرتے ہوئے بولی تو تحریم نے منہ بگاڑتے ہوئے اپنا سر ہلایا، لیکن اس کا دل ہرگز بھی نور کو چھوڑ کر جانے کو نہیں تھا۔ حال نور اپنی انگلیاں چٹاتی اپنے سوکھے پتے کے مانند لرزتے دل کے ساتھ اپنے شوہر نامدار کا انتظار کر رہی تھی، جس کو وہ اپنے ماضی سیاہ کے بارے میں بتانا چاہتی تھی۔ وہ دروازے سے دوسری طرف رخ موڑے کھڑی تھی جب ارحم دروازہ نہ کر کے اندر داخل ہوا۔ اہم نور کو اپنی جانب متوجہ نہ پا کر ارحم نے ہلکا سا کھانسا۔ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، وہ رخ موڑے ہی کھڑی اتنی دھیمی آواز میں بولی کہ ارحم بامشکل ہی سن پایا تھا۔ تمہیں جو بات کرنی ہے میری طرف مڑ کر بھی کر سکتی ہو، ارحم مضبوط لہجے میں مسکرا کر بولا۔ جانی پہچانی آواز سن کر اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا رخ پیچھے موڑا تھا اور ارحم کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا سانس لینے سینے میں اٹک سا گیا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ بامشکل کانپتی آواز میں پوچھ پائی تھی۔ تم نے ہی تو مجھے بات کرنے کے لیے بلایا ہے، ارحم اس کے تاثرات دیکھ کے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا، ورنہ اس کی اتنی بری حالت دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، میں نے تو، وہ کانپتی آواز کے ساتھ اپنے دوپٹے کو اپنے ہاتھوں میں مروڑتے ہوئے بمشکل ہی آدھی بات بول پائی تھی، جھجک کی وجہ سے آگے وہ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تمہارا نکاح مجھ سے ہوا ہے؟ سوالیہ لہجے میں ارحم نے ماتھے پر سلوٹے ڈالے پوچھا۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے ارحم کی جانب دیکھا، وہ اسے کیا بتاتی، وہ تو نکاح ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ خاموشی سے ارحم کی بات پر نفی میں سر ہلا گئی۔ مجھے آپ کو اپنے ماضی کے بارے میں بتانا ہے، ماما بابا کو آپ کو پہلے ہی میرے ماضی کے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا۔ وہ بھیگے لہجے میں نظر جھکا کر بولی مجھے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں ہے نور، مجھے صرف تمہارے حال سے غرض ہے۔ ارحم نے اس کے بھیگے لہجے کو محسوس کر کے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا اور مضبوط لہجے میں نور سے بولا تھا نہیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، ورنہ یہ بوجھ مجھے اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ وہ بھیگے لہجے میں بولتی ارحم کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی تھی۔ ارحم کی خاموشی کو رضامندی جان کر وہ ماضی کے سیاہ باب کو کھولنے لگی تھی۔ ماضی نور، میرا دل نہیں مان رہا جانے کو، اگر تم اور ماما ضد نہ کرتی تو میں کبھی بھی نہ جاتی۔ تحریم ٹرپ پر جانے کو تیار کھڑی تھی جب نور کو گلے لگاتے ہوئے اداسی سے بولی بس کرو ڈرامے آپے، اگر میں ٹھیک ہوتی تو کبھی بھی آپ کو اکیلے انجوائے کرنے کے لیے نہ جانے دیتی۔ وہ آنکھوں کو گھما کر منہ بگاڑتے ہوئے بولتی تحریم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ اچھا موڈ صحیح کرو اور مجھے مسکرا کر اپنی حسین مسکراہٹ دکھاؤ تاکہ میرے 2 دن اچھے گزر سکے۔ تحریم نے مسکرا کر نور کا گال کھینچ کر کہا۔ نور نے تحریم کی فرمائش پر مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تحریم نے بے ساہتا جھک کر اس کے بے داغ پیشانی کو اپنے ہونٹوں سے چھوا تھا۔ وہ اپنی بے جان دل کے ساتھ ایک قہری نگاہ نور پر ڈال کر اسے مل کر چلی گئی تھی۔ آسیہ، کیا نور کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ زمان نے آسیہ سے رات کے کھانے پر پوچھا۔ ہاں جی ماشاءاللہ سے اب کافی بہتر ہے، امی کے پاس ہی لیٹی ہوئی ہے، آسیہ نے کھانا اپنی پلیٹ میں ڈالتے ہوئے زمان کو جواب دیا۔ تحریم کا کوئی فون آیا یا نہیں، خیریت سے پہنچ گئی یا نہیں؟
زمان نے نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے آسیہ سے پوچھا، نہیں مجھے تو اس کا کوئی فون نہیں آیا، مجھے لگا اس نے آپ کو فون کر لیا ہوگا۔ کھانے سے اپنا ہاتھ روکتے ہوئے آسیہ پریشانی سے بولی، آسیہ اگر تمہیں فون نہیں آیا تھا تو پھر تم نے مجھے صبح ہی کال کر کے کیوں نہیں پوچھا؟ زمان برہم انداز میں کرسی سے اٹھتا ہوا بولا، زمان مجھے ٹن ٹن اچانک زمان کے فون کی گھنٹی بجی تو آسیہ جو کچھ بولنے لگی تھی بیچ میں ہی رک گئی۔ زمان نے فون نکال کر دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آتی دیکھ کر ایک نظر پریشان کھڑی آسیہ پر ڈال کر کال اٹھا کر کان سے فوراً لگایا، السلام علیکم، کیا آپ تحریم کے والد بات کر رہے ہیں؟ فون کی دوسری جانب سے پوچھا گیا، جی میں تحریم کا والد بات کر رہا ہوں، آپ کون؟ زمان نے بمشکل اپنے لہجے کو مضبوط بناتے ہوئے پوچھا۔ اسے کسی انہونی کے احساس ہوا تھا، ہمیں آپ کو اطلاع کرنی ہے کہ مری کی طرف جاتے ہوئے آپ کی بیٹی ایک جگہ پر برف سے پھسل کر گر گئی تھی۔ اس کی ٹانگ اور بازو بری طرح سے زخمی ہو چکے ہیں، وہ اس وقت بے ہوش ہے، پہلے آپ سے رابطہ نہیں ہو رہا تھا، ابھی ہوا ہے، اسی وجہ سے آپ کو جلدی اطلاع نہ دے سکے، جتنی جلدی ہو سکے آپ ہسپتال پہنچ جائیں، میں آپ کو ایڈریس بتا دیتا ہوں، فون کی دوسری جانب سے کہا گیا۔ زمان کا ہاتھ بے ساہت اپنے دل کی طرف گیا تھا، ہم پہنچ رہے ہیں، آپ مجھے میسج کر کے ہاسپٹل کا نام بتا دیں۔ زمان نے جلدی سے بول کر دوسری طرف سے جواب سن کر فون بند کر دیا۔ کیا ہوا ہے زمان؟ آسیہ نے پریشانی سے پوچھا، تحریم کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ہمیں جلدی سے ہاسپٹل کے لیے نکلنا پڑے گا، تم ممی کو اطلاع دے کر فوراً باہر آؤ، میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ زمان آسیہ کو جواب دیتا بولا اور لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا باہر چلا گیا۔ آسیہ نے جلدی سے جنت بی بی کو ایک ضروری کام سے جانے کا بہانہ بنا کر اپنی چادر کمرے سے لی اور باہر چلی گئی۔ پریشانی سے آسیہ کا دل بند ہونے کو تھا، وہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے نور جو ایک دم چیخ مار کر گھبرا کر اٹھی تھی۔ جنت بی بی نے جلدی سے اسے پوچھا، دادو میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے جنت بی بی کے ہزار میں چھپ کر، نور وہ ایک برا خواب تھا، اسے یاد مت کرو، چلو شاباش، 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر خود پر پھونک مارو، تمہیں اتنی مرتبہ سمجھایا ہے سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، مگر مجال ہے جو میری کوئی بات تم یاد رکھو۔ جنت بی بی اسے ساتھ لگاتے ہلکے پھلکے لہجے میں بولی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ دادو یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ماما بابا کہاں ہیں؟ باہر سے اچانک آتی آواز سن کر وہ جنت بی بی میں سمٹتے ہوئے پوچھنے لگی، لگتا ہے زمان اور آسیہ واپس آ گئے ہیں، تم لیٹو میں دیکھتی ہوں۔ جنت بی بی کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا، مگر نور کو وہ ڈرانا نہیں چاہتی تھی، تبھی بات بنا کر بولی اور نور کو لٹا کر اٹھ کر دروازہ کھولنے لگی کہ دھڑام سے کچھ لوگ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ جنت بی بی کو اپنی تو کوئی فکر نہیں تھی، مگر بے ساہتہ ان کی نگاہ بستر پر خوف سے آنکھیں پھیلائی بیٹھی نور کی جانب اٹھی تھی۔ کون ہو تم لوگ اور جہاں کہاں گھسے چلے آ رہی ہو؟ جنت بی بی نے ہمت کرتے ہوئے مضبوط لہجے میں اپنے سامنے کھڑے 3-4 ہٹے کٹے آدمیوں سے پوچھا، بڑھیا ہم یہاں تمہاری چک چک سننے نہیں آئے، آرام سے سر پر ہٹ جا۔ کمرے میں داخل ہوتے جبران نے بدتمیزی سے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، تمہیں بولنے کی ذرا تمیز نہیں؟ جنت بی بی بولی، ہاں 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 بڑھیا، ٹائم کم ہے ورنہ تجھے ضرور دردناک موت دیتا۔ وہ کمینگی سے نور کو دیکھا ہنستا ہوا بولا اور ساتھ ہی اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا جس نے جنت بی بی کو زور سے پکڑا تھا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا تھا۔ دادو، نور نے ڈر کر بے بسی سے جنت بی بی کو پکارا تھا۔ بیبی ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں یہاں تمہارے پاس موجود ہوں، وہ کمینگی سے بولتا نور کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ اپنے آدمیوں کو وہ پہلے ہی باہر بھیج چکا تھا۔ ویسے دیکھا تو میں نے تمہاری بہن کی تصویر کو تھا اور مجھے زیادہ پسند بھی وہی آئی تھی، مگر اب تم سے ہی گزارا کر لوں گا۔ وہ آنکھوں میں شیطانیت لیے بولتا نور کی جانب بڑھنے لگا جو ڈر سے سکڑی سمٹی جا رہی تھی۔ وہ نور کے قریب گیا تو نور نے اچانک سر سے گلاس اٹھا کر اسے مارنا چاہا، مگر جبران اس کا ارادہ پہلے ہی جان چکا تھا، اس وجہ سے اس نے نور کا ہاتھ راستے میں ہی روک لیا تھا۔ نہ بیبی، مجھ سے ہوشیاری مت کرنا ورنہ تمہارے لیے آنے والا ہر لمحہ دگنی اذیت کے ساتھ ہوگا۔ تمہارے باپ کو منع کیا تھا ٹینڈر چھوڑ دے، وہ مانا ہی نہیں، دیکھ لو پھر، یہ تمہارے باپ کا ہی کیا درا ہے جو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ بے دردی سے نور کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑ کر بولتا، پھر رون لگ رہا تھا، اس کا دل سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح کوئی اسے بچا لے، مگر انہیں کو کون ٹال سکتا ہے۔ جبران نے نور کی چیخوں کا گلا گونڈ کر بے دردی سے اسے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا تھا۔
اور پھر نور کے نیم مردہ وجود کو چھوڑ کے وہاں سے چلا گیا، جبکہ باہر اس کے آدمیوں نے جنرل بی بی کو قتل کر دیا تھا اور پلان کے مطابق گھر کی ہر چیز خراب کر دی گئی تھی تاکہ لگے کہ کار میں ڈکیتی ہوئی ہے۔ حال نور کی آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے۔ اس نے کتنی تکلیف سے ارحم کو بتایا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ ارحم کا سرخ چہرہ، لال انگار آنکھیں اور بینچتے ہوئے لب اور مٹھیاں اس کے سبز کا بتا رہی تھی، اگر آپ کو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا تو ابھی خود کو اور مجھے اس بے نام رشتے سے آزاد کر دے۔ وہ کانپتی آواز میں اٹکتے ہوئے بولی۔ ارحم کا ضبط بس اتنا ہی تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈاگ بڑھتا ہوا نور کی جانب آیا اور زور سے اسے خود میں بھیجا، کبھی سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ مجھے پہلے تمہارے ماضی سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر اب تمہاری ہر ایک اذیت کا بدلہ میں لوں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے نور۔ ارحم زبیر، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا، نور کے اندر نئی زندگی کی آس قائم کر گیا تھا۔ اس نے نور سے الگ ہو کر محبت سے اس کا سر چوما تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ معصوم لڑکی اس قدر تکلیف سے گزر چکی ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور یہ میرا تم سے وعدہ ہے نور۔ اب تم آرام کرو، جلد ہی تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ارحم اس کے آنسوں سے بھیگا چہرہ صاف کرتا اسے یقین دلا کر بولا اور اسے آرام کرنے کا بولتا کمرے سے چلا گیا، مگر جاتے ہوئے وہ نور کو روشنی کا ایک جگنو پکڑا گیا تھا۔